السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شادی کے 1 مہینے بعد ہی بیرون ملک آ گیا۔ جب بھی گھر فون کرتا تو میری امی میری بیوی کی برائیاں شروع کر دیتی۔ میں حیران تھا کہ اچانک میری بیوی کو کیا ہو گیا جو میری ماں کو اس سے شکایتیں ہونے لگیں۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنی ماں کی باتوں پر یقین آنے لگا اور میں نے اپنی بیوی کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر جب 5 سال بعد میں گھر لوٹ کر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی۔ دوسرے دن عید تھی۔ جب اپنی بیوی سے عید ملنے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میرا نام انور ہے۔ میں جب 25 سال کا ہوا تو میری ماں نے میرے سامنے 2 لڑکیوں کی تصویریں رکھی اور مجھے کہا کہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر کے طور پر پسند کر لو۔ میں نے دونوں تصویروں کو بہت غور سے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت گوری چٹی اور کافی خوبصورت تھی، جبکہ دوسری سانولی مگر پرکشش لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر کافی معصومیت تھی۔ میں نے اس لڑکی کی تصویر اٹھائی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان، یہ لڑکی کون ہے؟ میری بات پر میری ماں حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا تو نے گوری لڑکی کو چھوڑ کر اس لڑکی کو کیوں منتخب کیا؟ جس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ اماں، یہ بہت معصوم لگتی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ جلدی گھل مل جائے گی۔ ویسے بھی میں ماں اور بیوی کے درمیان ہونے والی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا، اس لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو معصوم اور شریف ہو۔ میری بات سن کر میری ماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی، یہ یتیم لڑکی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے چچا بھی ایک فرض کی طرح بس اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ لڑکی اچھی لگی ہے تو میں بھی پھر یہیں پر تمہاری بات پکی کر دیتی ہوں۔ مگر سچ پوچھو تو مجھے وہ گوری والی لڑکی اچھی لگی تھی، مگر تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اگر گوری لڑکی آئے گی تو پھر ہمیں ہی نخرے دکھائے گی۔ جب میری بہنوں کو پتا چلا کہ میں نے ایک سانولی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو پہلے تو وہ بھی حیران ہوئی، مگر پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ ان کے بھائی نے ایک معصوم اور شریف لڑکی کو ان کی بھابھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر میری ماں اور بہنیں میرا رشتہ وہاں لے کر گئیں اور جھٹ پٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے، یہاں اس سے رشتہ جڑا اور وہیں میرا ویزا لگ کر آ گیا جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل میں کئی سالوں سے پردیس کی نوکری میں لگا ہوا تھا، مگر ہر مرتبہ میرے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا اور یہاں رشتہ طے ہوتے ہی میرا ویزا لگ کر آ گیا اور سعودی عرب میں مجھے بہت اچھی نوکری بھی مل گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ مجھے سعودی عرب جلدی جانا تھا، اس لیے میری امی نے شادی کے لیے بھی زور دیا اور انتہائی سادگی سے ندا کو میری دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ شادی کی رات پہلی مرتبہ میں نے ندا کو اپنے روبرو دیکھا اور اسے دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گیا۔ وہ سانولی مگر پرکشش تھی۔ ندا کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی سانولا رنگ گورے رنگ سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ندا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بھی بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات میں نے ندا سے وعدہ کیا کہ میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد تو میں بس زندگی گزار ہی رہی ہوں، ہر رشتے نے مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اس لیے مجھے کسی سے کوئی امید نہیں رہی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں، میرے نصیب میں صرف آزمائشیں لکھی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میرے لہجے کی مضبوطی نے ندا کو میری بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو وہ زندگی سے امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ چچا چچی کے گھر بھی اس نے ایک ملازمہ والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی اسے اس بات پر یقین تھا کہ کوئی بھی یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے رخصت نہیں کروا لیتا، مگر میری باتوں نے اسے مجھ پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، اسی لیے پھر اس نے میرے ہاتھ چومے اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اظہار محبت کر دیا۔ شادی کی پہلی رات بہت خوبصورت گزری۔ اس کے بعد کچھ دن تک ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت حسین وقت گزارا۔ ندا میرے ساتھ بہت خوش تھی، اپنے ہر بات، دل کی بات جو کئی سالوں سے وہ اپنے دل میں رکھ کر چلی آ رہی تھی وہ مجھ سے کرنے لگی۔ ہزاروں خواہشات ایسی تھیں جنہیں مجھ سے بیان کر کے وہ خوشی محسوس کرنے لگی۔ میں بھی اس کی ہر بات توجہ اور غور سے سنا کرتا تھا۔ ندا بہت ہی اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، وہ میری کسی بات سے مخالفت نہیں کرتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا اور میرے سعودی عرب جانے کا وقت آ گیا، جس ویزے کا میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔
اب میرا جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ندا کا ہاتھ تھام کر میں بہت افسردہ تھا، کیونکہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میرے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے بچپن ترسی ہوئی زندگی گزاری، اسی طرح میرے بچے بھی زندگی گزاریں۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ سعودی عرب کی کمائی سے یہاں پر کوئی کاروبار سیٹ کر لوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ یہی وعدہ میں نے ندا سے بھی کیا کہ میں بس 5 سال بعد واپس آ جاؤں گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اسی وعدے کے بھروسے ندا نے ایئرپورٹ پر مجھے نم آنکھوں سے رخصت کیا۔ مجھے سعودی عرب آ کر 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر میں گھر فون نہیں کر پایا، بس فون کر کے اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب میں پوری طرح سیٹ ہوا، گھر بھی سیٹ کر لیا، میری نوکری بھی شروع ہو گئی، تو میں نے گھر فون کیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ فون کر کے ندا سے گھنٹوں بات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ اس کے بغیر میں کتنی تنہائی محسوس کر رہا ہوں اور اسے اظہار محبت بھی کروں گا، مگر دوسری طرف اماں کے رونے کی آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ کچھ دیر کی خیر خیریت کے بعد اماں نے ندا کے حوالے سے ایسی بات کہی کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں نے بتایا کہ تمہارے جاتے ہی تمہاری بیوی کے پر نکل آئے ہیں، وہ ہم لوگوں کو باتیں سنانے لگی ہے، تمہاری کنواری بہنوں سے کام کرواتی ہے، پھر ہمیں یہ تانا دیتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں۔ ہم پر رحم کرو، اب سے تم ندا کے اکاؤنٹ کھلواؤ اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا، تمہاری بہنوں کو جو پیسے چاہیے ہوں گے وہ ندا سے لے لیں گی۔ گھر میں ندا کے حوالے کرنے لگی ہوں، مجھ بوڑھی کا کیا ہے، میں تو ایک طرف پڑی رہوں گی، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے بھی جائے نماز پر بیٹھ کر بس تمہارے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ یہ گھر تو بہو کا ہے کیونکہ تم کماتے ہو، ہم سب تو تمہاری بیوی کے غلام بن گئے ہیں۔ اماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے سے اماں سے کہا، اماں ندا کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہیں کھلوانا، آپ گھر کی بڑی ہیں، میں پیسے آپ کے ہاتھ میں دوں گا، پھر آپ جیسے چاہے اسے استعمال کرنا، گھرداری بھی آپ کو کرنی ہے۔ ندا ابھی ناسمجھ ہے، گھر گھرستی سے واقف نہیں، آپ گھر چلاؤ گی تو مجھے فکر نہیں رہے گی، آپ کو میری کمائی کا احساس ہوگا، اور یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو خرچے کے لیے میری بیوی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس لیے میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی بھیجوں گا۔ میں نے غصے میں کہا کہ لگتا ہے ندا کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، وہ پہلے تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جس پر میری ماں نے مجھے کہا، ہاں ہمیں بھی نہیں لگتی تھی، مگر تمہارے جانے کے بعد اس نے ایسے رنگ ڈھنگ دکھائے کہ شیرنی بنی پھرتی ہے۔ پھر میں نے اپنی ماں سے ندا سے بات کروانے کو کہا تو انہوں نے کافی دیر بعد میری ندا سے بات کروائی، جو بمشکل 2 منٹ پر مشتمل تھی، جس میں نے صرف ندا کو سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ وہ میری ماں اور گھر کا خیال رکھے، گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، ان سے گھر کا کام کاج نہیں کروانا، سارے گھر کا کام تم خود کرو گی، انہیں اچھی طرح پڑھنے دو۔ میری بات سن کر ندا ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو میری کسی محبت بری بات کی منتظر تھی، اسے ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ میری ماں نے اس کے خلاف میرے دل میں کیا بات ڈالی ہے۔ میرے سخت رویے اور لہجے کی کڑواہٹ نے ندا کا دل توڑ دیا تھا، اس نے اپنے ہونٹ سی لیے، وہ سمجھ گئی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا، اور پھر ہمیشہ ایسے ہی ہونے لگا۔ میں جب گھر فون کرتا، میری ماں کافی دیر بعد میری ندا سے بات کرواتی، اور اس سے بات کروانے سے پہلے میرے دل میں ندا کے خلاف اتنی باتیں ڈال دیتی کہ میں اس سے کبھی پیار سے بات ہی نہ کر پاتا، ہمیشہ غصے اور سخت لہجے میں بات کرتا، کبھی نرمی سے بات کرتا بھی تو خیر خیریت سے بات آگے نہ بڑھتی۔ ہمارا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ پھر پورے 3 مہینے بعد مجھے میری ماں نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، اب میں کیسے باپ بن سکتا ہوں؟ جس پر میری ماں نے کہا، میں نے خود تمہیں یہ بات شروع میں نہیں بتائی کہ شروع کے دن ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تم خواہ بچے کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دو گے، اور پھر اگر کوئی بات ہو جائے گی تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ ویسے بھی تمہاری بیوی کون سا یہ بچہ کرنا چاہتی ہے، وہ تو ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے تاکہ بچہ ضائع ہو جائے، اسی لیے میں نے ڈر کر تم سے کچھ نہ کہا، مگر اب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو اب میں تمہیں بتا رہی ہوں۔
بچے کی بات کا سن کر میں بہت خوش ہو گیا، مگر وہیں دوسری طرف میں حیران تھا کہ ندا ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے ندا سے بات کروانے کو کہا۔ پھر پہلی دفعہ میں نے بہت محبت سے ندا سے بات کی، مگر وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے رہی تھی، جس پر مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی ندا کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب میری ماں نے فون دوبارہ ہاتھ میں لیا تو وہ کہنے لگیں، تمہاری بیوی اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، بلکہ باہر کی الٹی سیدھی چیزیں کھاتی رہتی ہے۔ میں اسے جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر لٹا دیتی ہے۔ میں نے اسے کتنی بار منع کیا ہے کہ ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، مگر اسے میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم ہی اسے سمجھاؤ۔ اور پھر جب میں نے دوبارہ ندا کو فون دیا تو میں نے اس مرتبہ ندا سے سختی سے بات کی اور کہا، میں اپنے بچے کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میری ماں جو تمہیں دے وہی کھایا کرو، باہر کی چیزیں مت کھایا کرو۔ ندا نے میری بات پر صرف جی اچھا کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ آنسو تھے جو اس کے اپنے حلق میں اتار لیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی مجھے نہیں بتا سکی کہ زندگی کا دائرہ اس پر کتنا تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینوں پر مہینے گزرتے چلے گئے۔ پورے 10 مہینے بعد مجھے باپ بننے کی خوشخبری مل گئی۔ ہماری شادی کو 10 مہینے ہو چکے تھے اور میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میرا اڑ کر پاکستان جانے کو دل کر رہا تھا، مگر میرا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس سے پہلے واپسی ناممکن تھی۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں سے بچے کی آواز سننے کی خواہش ظاہر کرتا تو میری ماں میرے بچے کے قریب فون کر دیتی۔ بچے کی کلکاریاں ہی سن کر میرا دل کھل اٹھتا تھا۔ میری بیوی سے تو میری بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا دل اپنے بچے سے ملنے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ میری بیوی کے لیے میرے جذبات بالکل بدل کر رہ گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری ماں نے میرے ذہن میں اور دل میں ندا کے خلاف غلط باتیں ڈال دی تھیں۔ 5 سال میں نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے تھے، مگر جب میں نے واپسی کی بات کی اور کہا کہ جو پیسے میں نے آپ کو بھیجے تھے ان سے آ کر کاروبار کروں گا، تو میری ماں نے مجھے کہا، وہ سارے پیسے تو تمہاری بیوی اور بچے کی پیدائش پر خرچ ہو گئے۔ پھر میری ماں نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا کہ تم چھٹی پر پاکستان آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مگر ابھی ہمیشہ کے لیے واپس مت آنا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی سے 5 سال کا وعدہ کیا تھا۔ 5 سال میں نے جتنے لاکھوں پیسے اماں کو بھجوائے تھے ان میں ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، مگر نہ جانے میری ماں نے کیسے پیسے خرچ کیے تھے کہ جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اماں تو ہر مہینے مجھے یہی بتاتی تھی کہ تمہاری بیوی کے کپڑے آ گئے، جیولری آ گئی، میک اپ آ گیا، تمہارے بچے کی چیزیں آ گئیں اور سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اور میں بھی آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیتا تھا، اور ابھی بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ندا کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ میری ماں تو ہمیشہ سے جوڑ توڑ کرنے والی عورت تھی۔ مجھے ندا پر بہت غصہ آنے لگا۔ پھر میں چھٹیاں لے کر پاکستان چلا آیا۔ گھر پہنچا تو ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سامنے میرا 4 سال کا بیٹا کھیل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو میں بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھایا، خوب پیار کرنے لگا۔ میرا بیٹا پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے رونے لگا۔ سامنے ندا کھڑی تھی، نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت محبت سے باپ بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد اپنی بیوی کو دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں اس کے پاس آ کر سلام دعا کر کے اس کی خیریت پوچھنے لگا، مگر اس نے صرف سلام کا جواب دیا۔ ندا کی حالت دیکھ کر میں چونک اٹھا تھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، رنگت سانولی سے کملا کر کالی ہو گئی، چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ اچانک میری نظر اس کے بسیدہ اور پرانے کپڑوں پر گئی جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بھکاری جیسی لگ رہی تھی۔ یہی بات مجھے حیران پریشان کر رہی تھی کہ ہر مہینے جو لاکھوں روپے اپنے اوپر خرچ کر رہی تھی وہ میرے آنے پر اس طرح بدحال کیوں کھڑی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں ندا سے کچھ پوچھتا، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگی، مجھے تم سے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے 5 سال تمہیں یاد کیا۔ میں جو کچھ پل اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اماں کے کہنے پر اماں کے ساتھ آ گیا، جبکہ میری بیوی دور کھڑی نم آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے کچن کا رخ کر لیا کیونکہ آج اس کی بڑی نندوں نے گھر آنا تھا۔
کیونکہ ان کا بھائی 1 مہینے کے لیے گھر آیا تھا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہیں پر گزاریں گی، اس لیے اب ندا کو دن رات ان کی خدمت کرنی تھی۔ ندا نے اپنے بڑے نندوئی کے پسند کے سارے کھانے تیار کر لیے، کیونکہ وہ جب بھی آتے ندا سے نت نئی فرمائشیں کر کے کھانے پکوا کر کھاتے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی۔ میں اس کے پاس آیا، اس کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی موقع ڈھونڈتا میری بڑی شادی شدہ بہنیں گھر آ گئیں۔ بچوں کا شور اور ہنگامے میں مجھے اپنی بیوی کو وقت دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رات کو جب سب کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے تو ندا مجھے کہیں نظر نہ آئی، یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھی۔ میں نے ندا کو آواز لگائی تو اماں نے مجھے روک دیا اور کہا رہنے دو، وہ روٹیاں پکا رہی ہے۔ گرم گرم روٹی کھانے کی سب کو عادت پڑ گئی ہے، ٹھنڈی روٹیاں یہاں کوئی بھی نہیں کھاتا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، انتہائی بے دلی سے 2-4 لقمے لے کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ اماں اور بہنیں مجھے روکتی رہ گئیں، مگر میرا کھانے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ساری بہنیں مجھے اپنے گھیرے میں لے کر بیٹھ گئیں، تحفہ دکھانے کی فرمائشیں کرنے لگیں۔ میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ بہنوں نے مجھ سے زبردستی بیگ کھلوائے۔ جو چیزیں میں اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا وہ بھی لڑ جھگڑ کر سب بہنوں نے آپس میں بانٹ لی، اور جو بہنوں کے لیے تحفے لایا تھا وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ صرف ایک پرفیوم رہ گیا تھا، میں نے اسی کو سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت ندا کا انتظار کر رہا تھا اور وہ تقریباً 2 بجے کمرے میں آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، پھر پاس بٹھا کر باتیں کرنے لگا، مگر ندا کے پاس میری باتوں کا جواب نہیں تھا، اس لیے وہ بس ہوں ہاں میں جواب دینے لگی۔ پھر میں نے اسے تحفے میں پرفیوم دیا، اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ہاں، جو چیزیں میں بیٹے کے لیے لے کر آیا تھا وہ بڑی غور اور محبت توجہ سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ ندا کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میں بہت حیران تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم آرام کرو، سارے دن کی تھکی ہوئی ہو، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگی نہیں، ابھی تو مجھے سب بہنوں کے کپڑے دھونے ہیں، سب کے کپڑے دھلنے والے پڑے ہیں، اگر آج نہیں دھوئے تو کل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر کپڑے دھونے کے لیے چلی گئی۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی الماریاں کھولیں تو مجھے وہاں نہ کوئی نیا جوڑا نظر آیا، نہ زیورات، نہ میک اپ، کچھ بھی نہیں۔ وہی سب پرانے کپڑے تھے جو شادی کے وقت میں نے اسے لے کر دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ یہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا۔ اگلے دن پھر میری بہنوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، پھر طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگیں۔ کسی کو گھومنے جانا تھا، کوئی شاپنگ پہ جانا چاہ رہا تھا۔ میری بیوی اکیلی باورچی خانے میں سب کے لیے کھانے تیار کر رہی تھی۔ میری نظر بار بار باورچی خانے کے دروازے پر جا کر لوٹ آتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے میں اپنی بہنوں پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اچانک میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میری بہنوں نے بہت ہی بھاری زیور پہن رکھے تھے، جبکہ ان کے شوہر معمولی نوکریاں کرتے تھے۔ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میری بہنیں اتنے بھاری بھاری زیورات پہنے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو پھر میں نے اپنی بہنوں سے پوچھ ہی لیا کہ یہ اتنے زیور کہاں سے آئے، جس پر انہوں نے کہا کہ اماں نے بنوا کر دیا ہے۔ میری ماں میری بہنوں کی بات پر بری طرح چونک گئی اور کہا، ہاں میں نے انہیں شادی پر کچھ نہیں دیا تھا نا، اس لیے بعد میں پیسے جمع کر کے زیورات بنا کر تحفہ دیا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک کارخانہ کھول لیا ہے، جس پر میں مزید حیران ہوا کیونکہ اس نے زندگی میں آج تک کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک اس کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے کہ اس نے اپنا کارخانہ ہی کھول لیا؟ ہر بات مجھے حیران کر رہی تھی اور بہت کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ کوئی اتنا اندھا تو نہیں ہوتا کہ آنکھوں دیکھا سچ نہ جان پائے۔ پھر 2 دن بعد میری چھوٹی بہن، جس کی شادی میرے سعودیہ جانے کے بعد ہوئی تھی، اس نے مجھے کسی کام سے اپنے گھر بلایا تو اس کے کمرے میں موجود دنیا بھر کی سہولت دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ اماں نے یہ سب کچھ بنوا کر دیا ہے۔ وہ بڑی خوشی خوشی مجھے بتا رہی تھی کہ اماں نے اتنا اچھا جہیز بنا کر دیا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت فرنیچر اور سونے کا اتنا بڑا سیٹ اماں نے بنوا کر دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اتنے سالوں کی میری کمائی کہاں لٹائی گئی تھی۔
چھوٹی بیٹی کو جہیز میں ہر سہولت اور بڑی بیٹیوں کو سونے کے زیورات، چھوٹے بیٹے کو کارخانہ کھول کر دے دیا، ایک میں ہی خالی ہاتھ رہ گیا اور میری بیوی ملازمہ بن چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ کیوں میں یہ سب اتنے سالوں میں جان نہ پایا، مگر مجھے ایک بات ابھی تک سمجھ نہ آئی کہ ندا اب تک کیوں خاموش تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ کیوں نہ کیا؟ وہ تو بس خاموشی سے پورے گھر کی خدمت میں لگی ہوئی تھی اور میرے بیٹے کو سنبھالتی تھی۔ 2 دن بعد عید تھی، میں نے انتہائی خاموشی سے ندا اور اپنے بیٹے کے لیے خریداری کی، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پھر میں نے وہ ساری شاپنگ الماری میں لا کر احتیاط سے رکھ دی۔ عید کے دن صبح صبح ندا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن جب عید کی نماز پڑھ کر میں گھر میں داخل ہوا تو ندا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں کمرے میں گیا تو ندا ہمارے بیٹے ذوحان کو سمجھا رہی تھی کہ تمہیں یہی پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، جبکہ ذوحان روتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، اطہر اور طاہر کے پرانے کپڑے مجھے پہناتی ہیں، جس پر ندا نے اسے سمجھایا کہ ہمارے نصیب میں یہی ہے، اب تم خاموشی سے یہی پہن لو۔ اس کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا، احساس ندامت بڑھ گیا۔ میں آگے بڑھا اور اس سے پوچھا کہ جو کپڑے میں ذوحان کے لیے لایا تھا وہ کہاں ہیں؟ جس پر اس نے بتایا کہ وہ سب بڑی آپا اور چھوٹی آپا نے بانٹ لیے ہیں اور اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دے دیے ہیں۔ ندا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ تبھی میں نے ندا سے کہا تم مجھے معاف کر دو اور ایک آخری عید اس گھر میں گزار لو، عید کے بعد ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میں فوراً ایک نئے گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر میں نے الماری سے ان دونوں کے لائے نئے کپڑے نکالے اور انہیں دیے تو ذوحان بہت خوش ہوا، جبکہ ندا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اماں کو میرا سجنا سنورنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے ایک عرصے سے میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ اس کی بات پر میں نے اس سے کہا تم انمول ہو، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی جیون ساتھی ملی، آج کے بعد اماں کچھ نہیں کہیں گی، تم تیار ہو جا کر۔ اس نے مجھے بتایا کہ ساری دنیا کی طرح آپ نے بھی میرا مان توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن پھر عید کے ختم ہوتے ہی میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر الگ ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی بھی دکھ ندا کو ملے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا